ہماری اپنی اجتماعی زندگی میں ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ امانت کتنی تیزی کے ساتھ مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امانت کا ایک مفہوم تو ہم میں سے ہر آدمی کے ذہن میں ہے کہ کسی آدمی نے کوئی چیز رکھوائی تو ہم نے اس کو پوری واپس کر دی، اس میں گڑبڑ نہیں کی تو ہم نے امانت پوری کر دی۔ یہ ایک امانت کا یقیناً ایک مطلب یہ بھی ہے، مگر امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے، ایک بڑا کشادہ اس کا معنی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ یہ جسم جو ہمیں اللہ جل جلالہ نے دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ دیکھیں ہم نے کہیں سے خریدا نہیں ہے، اس کی ہم نے کوئی قیمت ادا نہیں کی، نہ ہم نے کہیں پر اس کو کرائے پر لیا ہے کسی پر، یہ اللہ کی جانب سے ہمیں عطا کیا گیا۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا کہ ایک آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس امانت میں خیانت کرے اور اپنے آپ کو قتل کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی دوسرے کو اجازت دے، بھائی تم میرا ہاتھ کاٹ دو، تم یوں کرو میری آنکھ نکال دو، تم یوں کرو مجھے جان سے مار دو، تو کہنے کے باوجود، اجازت دینے کے باوجود دوسرے کو اجازت نہیں اس کے ساتھ یہ کام کرنے کی، کیونکہ یہ اس جسم کا مالک ہی نہیں ہے۔ مالک اس جسم کا اللہ جل جلالہ ہے اور اس نے یہ اس کو بطور یہ امانت دی ہے، یہ جسم امانت کے طور پر دیا ہے۔ تو جب جسم امانت ہوا تو اس کی خیانت کیا ہے؟ جسم کی خیانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن اعضاء کو، آنکھ کو غلط دیکھنے سے منع کیا ہے، کان کو غلط سننے سے منع کیا ہے، زبان کو غلط بولنے سے منع کیا ہے، ہاتھ کو غلط اور چوری سے منع کیا ہے، پاؤں کو غلط جگہوں پر جانے سے منع کیا ہے، ان سارے کاموں کو کرنے سے اس میں خیانت ہوتی ہے اور انسان خائن سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ اپنے جسم کے معاملے میں خیانت کی۔ اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اوقات امانت ہے، یہ وقت جو ہمیں دیا گیا ہے یہ بھی امانت ہے، وقت کو ضائع کرنا بھی خیانت میں آتا ہے۔ ملازمت کی، ایک آدمی اگر ملازم ہے، میں امانت کے وسیع مفہوم میں جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی ملازم ہے تو اس کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ بھی امانت ہے، کہ جو ڈیوٹی اس کے ذمہ، اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا تو وہ خیانت کر رہا ہے۔ جس طرح دفتروں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ڈیوٹی ان کی ہے اس کی بجائے لوگوں کو تنگ کرنا اور ان سے رشوت لینے کے لیے ان کے کاموں کو بہت زیادہ ڈیلے کرنا، یہ خیانت ہے۔ اسی طرح جو ٹائم، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ایک آدمی کے ذمہ ہے، اگر وہ اس 8 گھنٹے میں کوئی 1 گھنٹہ دائیں بائیں کرتا ہے یا ادھر ادھر چلا جاتا ہے، وقت کو ضائع کرتا ہے، تو یہ خیانت ہے اور اس وقت کی جو تنخواہ وہ لے گا وہ حرام ہوگی اس کے لیے، کیونکہ یہ وقت وہ کسی آدمی کے کسی کو سونپ چکا ہے۔ اسی طرح ہم جو چیزیں کسی ایک استعمال کے لیے لیتے ہیں، جس کو عاریتاً لینا کہتے ہیں، وہ جس کام کے لیے لی گئی ہے اور جتنے وقت کے لیے لی گئی ہے اس سے زیادہ اس کا استعمال بھی خیانت ہے۔ کوئی ایک چیز ایک وقت کے لیے لی جاتی ہے تو جتنے وقت کے لیے لی گئی ہے اتنی ہی وہ استعمال ہو سکتی ہے، اور جس کام کے لیے لی گئی ہے اتنی استعمال ہو سکتی ہے۔ چھوٹی سی بات ہے مگر چونکہ علماء نے بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا ہے۔ یہ جو پڑوس میں ایک دوسرے گھروں میں چیزیں بھیجی جاتی ہیں، ایک برتنوں میں، ایک گھر دوسرے گھر میں مٹھائی بھیجتے ہیں، کھیر بھیجتے ہیں، ان برتنوں کو بھی استعمال کی اجازت گھر میں نہیں دی گئی کہ وہ ان کی امانت ہے۔ انہوں نے تو آپ کے گھر ایک چیز بھیج دی، آپ نے اس سے اس کو برتن کو خالی کر دیا، اب یہ نہیں کہ 2 دن تک وہ گھر میں ہی استعمال ہو رہے ہیں، بلکہ اس کو یہ محفوظ رکھا جائے گا اور فوراً جس قدر جلدی ہو سکتی ہے وہ واپس کیا جائے گا۔ اور ایک بات آخر میں اور بتاؤں کہ مجلس امانت ہے، حدیث میں آیا المجالس بالامانہ، جو بات مجلس میں ہو جائے گی اس کو کہیں اور جا کر کرنا وہ خیانت ہے اگر مجلس والوں کی اجازت نہیں۔ راز کی بات کسی آدمی نے آپ کو بتائی ہے اور کہا ہے کسی اور سے ذکر نہ کریں، کسی اور سے جا کر ذکر کیا، یہ بھی خیانت ہے۔ تو یہ خیانت امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔